محرم نہیں ہے تو ہی نواحائے راز کا، یا جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ اور مملکت خدا داد میں جو قانون اور آئین کی انٹرپریٹیشن میں تشریح کے ضمن میں جو پردہ ابہام خیزی ڈالی ہے صدیوں سے، ان لوگوں نے، قانونی ماہرین نے، آئینی ماہرین نے، پتہ نہیں وہ پردہ انہوں نے ان کی عقلوں پر ہے چند لوگوں کی، یا جان بوجھ کر کوئی ان کے اپنے مفادات کا پردہ ہے جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو اور پاکستان کے قانون کو اتنا پیچیدہ بنا کر کے رکھا ہے، اور اتنا پیچیدہ بنا کر کے رکھا ہے کہ رات کے اس پہر بھی پنجاب میں جو سیاسی جو غدر بود ہو رہی ہے، اس سے نہ تو پنجاب حکومت اور نہ اپوزیشن پنجاب میں جو ہے وہ سو رہی ہے، اور نہ پنجاب کے عوام اور پنجاب صوبہ بھر سمیت پورے پاکستان۔ لندن میں بھی یہ زلزلہ آیا ہوا ہے اسی سیاسی گو پہ، چھ مگوئیوں پہ، اور یہ جو اتنا مشکل عوام الناس کے لیے بنایا جا رہا ہے، مکری کے جالے کی طرح کمپلیکیٹ کیا جا رہا ہے، یہ ایسا ہے نہیں۔ تمام آئینی ماہرین ہوں بعضوں میں خودی یا قانونی ماہرین ہوں، وہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہوں یا نان پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہوں، اسی بحث کو یہاں اس کا تانا بانا اتنا گنجلک بنا دیا گیا ہے کہ سپیکر جو گورنر پنجاب نے جو کانفیڈنس ووٹ کے لیے اجلاس بلایا تھا وہ غیر آئینی ہے یا آئینی ہے، یا جو سپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے رولنگ دی گئی کہ گورنر کا یہ اقدام غیر آئینی تھا، وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے فلاں سیکشن کا سب سیکشن اور فلاں کلاس یہ کہتا ہے، تو وہ منظور وٹو کیس میں جو فیصلہ تھا آنریبل کورٹ کا وہ کیا تھا؟ ان تمام گنجلک پیچیدگیوں میں پنجاب کی عوام کو شٹل کاک بنایا ہوا ہے، اور یہ اتنا سادہ اور عام فہم یہ بات ہے کہ جس کو سلجھانے کے لیے اس گتھی کو کسی بھی کمپلیکیشن کی ضرورت نہیں، مگر یہ کمپلیکیشن پاور پالیٹکس کے واسطے یہ پیدا کی گئی ہے، کریٹ کی گئی ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اس کو سٹیک پہ لگا کر کے رکھا ہے۔ اب دیکھیے یہ آسان کیوں ہے؟ آل اراؤنڈ دی گلوب، پوری دنیا میں ایک سیٹلڈ پرنسپل لا ہے، وہ کیا ہے جی؟ کہ انسان کی فلاح و بہبود کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں بن سکتا، اور جہاں پہ بھی کانسٹیٹیوشنل ہو یا انسٹیٹیوشنل ہو یا رولز آف بزنس ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی قاعدہ قانون ہو، جہاں بھی اس کی انٹرپریٹیشن ایمبیگوٹی لیے ہوئے ہوتی ہے، ابہام خیز ہوتی ہے کہ دو پارٹیز اس کی اپنی اپنی من چاہی انٹرپریٹیشن کر رہے ہوں اور اس میں فیصلہ نہ ہو رہا ہو، تو سیٹلڈ پرنسپل لا یہ ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ مفاد عامہ یعنی انٹرسٹ آف پبلک ایٹ لارج کیا ہے، اور اس کے تحت فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں ایسی کون سی دو رائے ہے کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنر صاحب کا اجلاس طلب کرنا غلط تھا یا صحیح تھا، یا سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ غلط تھی یا صحیح تھی، یا جو خط صدر مملکت کو لکھے جانے کی بعض گشت سنائی دے رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ پبلک ایٹ لارج کا انٹرسٹ کیا ہے، اور پبلک ایٹ لارج مفاد عامہ کی بات یہ ہے کہ پنجاب میں نظام حکومت مفلوج ہو کر کے رہ گیا ہے ان تمام فیصلوں سے، اور اس میں کیا قباحت ہے کہ اگر ری الیکشن ری پولنگ کروا دی جائے، کیونکہ دونوں جماعتیں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہے وہ دھم بھرتے ہیں جی یہ عوام الناس کا کہ ان کے ووٹ کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، عوام الناس کی فلاح و بہبود کرنی ہے، تو بھائی تو پھر آپ نے جن عوام کا دھم بھرتے ہیں ان کو اتنا بے وقوف سمجھ رکھا ہے کہ اگر ری پول ہو جائے گا
تو وہ بیوقوفی سے کسی ایسی پارٹی کو ووٹ کر دیں گے جو پاکستان کے حق میں بہتر نہیں. یعنی آپ ہی اکلے کل ہیں. دونوں پارٹیز اور خاص طور پہ شاید فیڈرل گورنمنٹ اور پی ڈی ایم اس فارمولے پہ کھڑی ہے کہ وہ اکلے کل ہے اور پاکستان کے پبلک آف پاکستان عوام الناس بیوقوف ہیں. اور ری الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہیجانی کیفیت پورے صوبہ بھر سمیت پاکستان میں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کا کوئی حل نہیں. اور آگے چلیے، اب جہاں بھی کوئی چیز بھی ابہام خیز ہوگی وہاں پبلک ایٹ لارج کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. سمپلیفائی سیٹلڈ لا ہے اور اس کو ایک اور ایلیمنٹ ویلیڈیٹ کرتا ہے، وہ بھی پوری دنیا میں جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کا حصہ ہے. وہ یہ ہے کہ انٹینٹ دیکھا جاتا ہے، آپ کی نیت دیکھی جاتی ہے. قانون آپ کی نیت دیکھتا ہے. اس کی ایک بڑی عام فہم مثال دیتا ہوں، جیسے فریڈم آف ایکسپریشن ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں فریڈم آف اسمبلی، وہ جو ہے رائٹ آف فری لائف، یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں کئی اور پوری دنیا میں یہ روز عدالتوں میں کیسز سنے جاتے ہیں کہ کسی نے فریڈم آف سپیچ کو اس کو بریچ کیا یا فریڈم آف سپیچ کے نام پہ کچھ اس نے زیادتی کر دی. اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے اور اس میں صرف انٹینشن دیکھا جاتا ہے، نیت دیکھی جاتی ہے. اور اس کی ایک سمپلیفائی اور سادہ ترین مثال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لینڈ آف لا میں جو قتل عمد ہے، یعنی 302 سیکشن ہے جو ہمارا، وہ قتل اور اس کی سزائے موت ہے. اس میں بھی انٹینشن دیکھا جاتا ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ سیلف ڈیفنس میں کیا گیا ہے. ایک پارٹی کہتی ہے میں نے سیلف ڈیفنس میں دوسرے پارٹی کا مرڈر کیا. دوسری پارٹی کہتی ہے اس نے انٹینشنلی جان بوجھ کے قتل عمد کیا، یعنی کہ اس نے جان بوجھ کے قتل کیا. تو اس میں کورٹ آف لا یہ ول آف لا کے تحت، اسپرٹ آف لا کے تحت یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کا انٹینشن، نیت کیا تھی. سیلف ڈیفنس تھی تو پھر وہ قتل عمد نہیں ہوتا اور اس کی سزا موت نہیں ہوتی. یا کہ یہ قتل عمد تھا، انٹینشنلی مرڈر کیا گیا تھا. تو ایسی کیا اس میں دو آ رہا ہے کہ گورنر صاحب کا جو اجلاس بلانا آئینی تھا یا غیر آئینی تھا، یا اسپیکر صاحب کی جو رولنگ آئینی تھی یا غیر آئینی تھی. دیکھنا تو یہ ہے کہ نیت کیا تھی. اور اگر گورنر صاحب کی نیت ٹھیک تھی تو انہوں نے وہ جو اسٹیپولیٹڈ ٹائم پیریڈ جو ڈسکرائب ہے مختلف فیصلوں میں اور ریزنیبل ٹائم پیریڈ ہے، وہ کیوں نہیں دیا. اور پھر چلے مان لیجئے کہ ان کا بھی انٹینٹ ٹھیک تھا گورنر صاحب کا، تو جو یہ دو آئینی عہدے ہیں، گورنر بھی اور اسپیکر اسمبلی بھی، اب ان میں سے صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، اور اسپیکر صاحب کا بھی انٹینٹ اگر درست ہے تو پھر آپ نے اتنی ایمبیگوٹی کیوں کریٹ کر رکھی ہے. پبلک ایٹ لارج کو دیکھیے. پبلک ایٹ لارج یہ چاہتی ہے کہ جو بزنس آف گورنمنٹ ہے، حکومت کا جو رول ہے فور دا ویلفیئر آف پبلک آف پنجاب، وہ ہوتا رہے پبلک کی ویلفیئر کا نظام. اور پبلک کی ویلفیئر کا نظام تو یوں مفلوج ہو کر کے رہ گیا ہے کہ اس کی تو کوئی مثال ملتی ہی نہیں. اور پھر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ پبلک ایٹ لارج اگر یہ چاہتی ہے کہ ری پولنگ ہو جائے، ری الیکشن ہو جائے، تو پھر اس کا آپ دیکھیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک ایٹ لارج یہ نہیں چاہتا کہ ری پول نہ ہو، ری الیکشن نہ ہو، تو پھر آپ نے پاکستان کی ایک سب سے بڑی پارٹی ہے، جو دوسری بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف، اس کے ساتھ مل کر کے بقول آپ کے کہ ان کی ہٹ درمی ہے، مان لیجئے تمام جو حکومتی نظام ہے اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، سٹک کر دیا ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ اسمبلیز ڈیزولوشن نہیں چاہتے. کیوں نہیں چاہتے؟ کہ جو احترام ہے پبلک مینڈیٹ کا، یعنی عوام کے ووٹ کا، وہ احترام ہے آپ کو. تو اگر عوام کے ووٹ کا احترام ہے، عوام کے ووٹ کا احترام تو صرف ان کی ویلفیئر کے واسطے ہی ہوتا ہے، تو ان کی ویلفیئر تو سٹک ہو کے رہے گی، سیز ہو کے رہے گی، رک کر کے رہے گی، جمود کا شکار ہے. تو پھر جانے دیجئے نا عوام کے پاس اس ہٹ دھرم پی ٹی آئی کو، اور آپ بھی مان جائیے اور
عوام پھر آپ کو لے کر کے آ جائے گی، اور اگر آپ نہیں جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ مبادہ کہیں آپ کو عوام الناس کے، پبلک آف پاکستان کے سینسس پہ شک ہے، اور آپ اپنے آپ کو عقل کن سمجھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں، یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ کہیں پبلک آف پاکستان تحریک انصاف کو نہ جتوا دے اور وہ پاکستان کے حق میں بہتر نہیں. یعنی آپ چند افراد کا ٹولہ پبلک آف پاکستان سے زیادہ سیانے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بھائی جانے دیجئے، اور حکومتی نظام جس کی وجہ سے عوام کا نظام بہتر چلتا ہے اسے چلنے دیجئے.